من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا له لحافظون قال انی لیحزننی ان تذهبوا به وأخاف ان یأکلہ الذئب وأنتم عنہ غافلون صدق اللہ العظیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ چل رہا تھا، بچپن میں جو ان پر حالات آئے اور اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ جو شامل حال رہی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ یہ صرف حضرت یوسف کے لیے نہیں ہے، وَمَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، جو بھی تقوی اختیار کرے گا اور صبر سے چلے گا، اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو، اس کے مجاہدے کو اللہ ضائع نہیں فرمائیں گے۔ لیکن تقوی موقع پر اس کو پکڑے رکھنا یہ اہم چیز ہے۔ قرآن پاک میں موقع موقع پر اس کی تلقین کی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی بھی آدمی کوئی مسئلہ لے کر کے آتا تھا تو آپ فرماتے تھے مزید اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ۔ آپ کے تقوی سے وہ ساری الجھنیں ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ آٹومیٹک وہ نظام صحیح کرے گا۔ تقوی کی تلقین کی ہے۔ ان کو ہمارے ساتھ کل بھیج دیجئے، یعنی حضرت یوسف کو ہمارے ساتھ کل بھیج دیجئے، وہ کھائیں گے اور کھیلیں گے، ہم ان کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کل بات چل رہی تھی کہ کھانے کی ممانعت نہیں ہے، کھاؤ لیکن حلال ہو، حرام نہ ہو۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف مت کرو۔ ایک پڑھانے والے استاذ تھے، ایک شاگرد تھے ان کے۔ استاذ نے دیکھا کہ ہمارا شاگرد شراب پیتا ہے، تو استاذ نے کہا کہ بیٹا توبہ کرو اس سے، ایسی چیزیں نہیں پینی چاہیے۔ تو اس نے یہ کہا توبہ جب ہم کریں گے شراب و کباب سے، جب قرآن میں کلوا واشربوا نہ ہو۔ اللہ پاک نے تو کہا ہے کھاؤ اور پیو، جب کھانے پینے کی اجازت ہے تو ہم توبہ کیوں کریں؟ یہ بھی پینے کی چیز ہے۔ توبہ جب ہم کریں گے شراب و کباب سے، جب کلوا واشربوا نہ ہو۔ لیکن استاذ بھی چوٹی کا تھا، اللہ نے بلا کا ذہن اور دماغ دیا تھا، فرمایا تسلیم جب ہم کریں گے قول آپ کا جناب، جب کلوا واشربوا کے آگے ولا تسرفوا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہا کہ کھاؤ اور پیو، آپ کو جو کھانا پینا ہے، اس کے بعد ولا تسرفوا کہا کہ حد سے آگے مت بڑھو۔ شریعت نے جو منع کیا ہے اس کو ہاتھ نہ لگایا جائے۔ ان کو ہمارے ساتھ کل بھیجو، وہ کھائیں گے اور کھیلیں گے۔ کھیلنے کے بارے میں بھی کہا تھا کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے کھیل کے اسباب مہیا کیے جائے، اس کی عمر ہے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اتنے نازک طبع کے تھے کہ اگر دیوار کی اینٹ ٹیڑھی ہوتی تھی تو ان کو نیند نہیں آتی تھی، لیکن بچے کو بلایا تو کہا کہ بچہ لے کر کے آنا۔ اب وہ مرید بچہ لے کر کے آیا تو وہ شریف الطبع ہے، بالکل شرارت ہی نہ کرے۔ تو آپ نے فرمایا میں نے کہا تھا بچہ لے کر کے آنا، کہ حضرت یہ بچہ تو ہے، بچہ تو وہ ہے جس کی زندگی میں داڑھی کو کھینچنا ہو، کہیں کپڑے کو کھینچنا ہو، یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ بچہ ہے تو اس کے لیے کھیل کے اسباب مہیا کیے جائے، جائز چیزیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی عمر ابھی چھوٹی تھی، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی ہے، اور یہ صرف حضرت عائشہ کا معاملہ نہیں، یہ عمومی رواج تھا یہودیوں کے یہاں، مشرکین کے یہاں، چونکہ عرب کی زمین بڑی گرم زمین ہوتی ہے،
9 سال ہوتے ہوتے بچی عمر لائق ہو جاتی ہے۔ فرمایا عمومی طور پر یہ ماحول تھا، لیکن پھر بھی 9 سال ہے تو حضرت عائشہ کھلونے لے کر کے آئی تھی تو اللہ کے رسول نے منع نہیں کیا، بلکہ آپ حضرت عائشہ کو کھیلنے کا موقع دیتے تھے۔ چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں، وہ آپس میں مل کر کے اپنے سہیلیوں کے ساتھ جب کھلونا کھیلتی ہے تو ان کی زندگی میں امور خانہ داری آتی ہے۔ وہ بچیاں مل کر کے کہتی ہے یہ کھانا پکائے، یہ روٹی بنائے، یہ بستر لگائے، یوں کرتے کرتے ان کا دماغ تیز ہوتا ہے، اور کل ان بچیوں کو ضرورت ہے کہ ایک گھر کے نظام کو اچھے انداز میں چلایا جائے۔ بعض لوگ اپنی بچیوں کو بہت آوارہ چھوڑ دیتے ہیں، بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ اپنی بچیوں کو کسی سے ملنے بھی نہیں دیتے، تو ظاہری بات ہے کہ نہیں ملنے دیں گے تو اس کو مستقبل کا اپنا جو گھر کا نظام چلانا ہے اسے کیسے پتہ چلے گا؟ لہذا اس کو اچھی سہیلی کا انتخاب کر کے اپنی بچی کو ایسی بچیوں کے ساتھ رکھنا تاکہ بچی مستقبل کا اپنا گھر بنانے میں کامیاب ہو جائے۔ اس لیے کہ لڑکی کو صرف کپڑے دے کر کے روانہ کر دینا یہ اصل نہیں ہے۔ ہماری بچی کو رخصتی سے پہلے گھریلو ساری امور کی تیاری کر کے اس کو روانہ کرنا، اور ایسی حال میں روانہ کرنا کہ کل گھر کو بسانے میں کامیاب ہو جائے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچی ایسی حالت میں رخصت ہو کہ کل جس گھر میں جائے تو اس گھر میں کھانا پکانے کا نظام بھی ہو۔ فرمایا اس گھر میں جا کر چیزوں کو ڈھنگ سے رکھنے کی ترتیب بھی ہو، اگر کوئی فن اس نے سیکھا ہے تو فن سیکھنے کی ترتیب بھی ہو۔ یہ سب چیزیں ضروری ہے تاکہ گھر جب بچی اس گھر میں جائے تو اچھے انداز میں رہ سکے۔ صفائی سکھائی جائے، صفائی سے رہو۔ آج کل یہ معاملہ ہے کہ بعض مرتبہ بچی میں صاف رہنے کا مزاج نہیں ہوتا تو اس کے نتیجے میں سامنے والا گھر نہیں بنے گا۔ سامنے والا گھر بنانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس بچی میں صفائی کا مادہ ہو۔ بعض لوگ ایک جوڑی کپڑا لے آئے، بہت مہنگا جوڑی کپڑا ہے، 15-20 ہزار کا، اور بچی بدلتی ہے 4-5 دن کے بعد۔ اس کے بجائے سمجھداری کی بات یہ ہے کہ روزانہ کپڑے بدلنے کا مزاج ہو۔ ظاہری بات ہے کہ جس گھر میں یہ لڑکی جا رہی ہے وہاں ظاہری بات ہے کہ ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر میں آنے والی دلہن اس کی زندگی میں صفائی کا مادہ ہو۔ یہ سب چیزیں ماں باپ کو سکھانے کی ضرورت ہے تاکہ جس گھر میں جائے اس گھر کو بنانے میں ہماری بچی کامیاب ہو جائے۔ محبت کرنا، محبت کا طریقہ سکھانا، یہ سب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں تو حضرت عائشہ نے جہاں سے پانی پیا وہاں سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی گلاس کو پی رہے ہیں۔ حضرت عائشہ جو ہڈی کھا رہی ہے، چوس رہی ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہڈی لے کر کے چوس رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے گھر کا نظام کیسے چلانا، محبتیں کیسے باقی رہتی ہے، وہ بھی آپ نے سکھایا۔ ارسلہ معنا غدن، کل ان کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، وہ کھائیں گے اور کھیلیں گے، ہم ان کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قال انی لیحزننی ان تذهبوا بہ، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے غم میں ڈالتی ہے یہ بات کہ تم یوسف کو لے جاؤ، اور مجھے خوف ہے کہ ان کو بھیڑیا کھا جائے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ میرا بچہ یوسف پہاڑ کے دامن میں ہے اور کہیں سے بھیڑیے آئے اور انہوں نے حضرت یوسف پر حملہ کیا۔ یہ خواب دیکھا تھا، یا کہ وہاں کنعان میں بھیڑیے بہت رہتے تھے تو حضرت یعقوب کو خطرہ ہوا، آشیکارہ بیش بود حیرانی، کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو ٹینشن زیادہ ستاتا ہے۔ باپ کو اپنے بیٹے سے محبت ہے تو بیٹا کہیں گیا ہوا ہے، آنے میں 1 گھنٹہ دیری ہو گئی، کیوں نہیں آیا، کیا بات بنی ہوگی، نہیں راستے میں کوئی مسئلہ تو نہیں بنا ہوگا۔ جتنی محبت ہوتی ہے اتنا بے چینی اس عشق کرنے والے اور محبت کرنے والے کو زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے یوسف سے بہت محبت تھی، اس لیے ڈر رہے تھے کہ کہیں بھیڑیا آ کر کے ان کو نہ کھا لے۔ فرمایا مجھے غم میں ڈالتی ہے یہ بات کہ تم یوسف کو لے جاؤ، اور مجھے خوف ہے کہ ان کو بھیڑیا کھا لے اور تم ان سے بے خبر رہو۔ قالوا لئن اکلہ الذئب، بھائیوں نے کہا کہ اگر ان کو بھیڑیا کھا گیا اور ہم جماعت کی جماعت ہو تب تو ہم گئے گزرے ہوں گے۔ اتنے بڑے مضبوط بھائی ہیں ہمارے ہوتے ہوئے اگر بھائی کو اگر بھیڑیا کھا گیا تو ہم کسی کام کے نہیں ہیں۔
یہاں دیکھو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف کو دینے میں سبب کو سامنے رکھ رہے ہیں۔ پتہ چلا اسباب کا اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعقل ثم توکل علی اللہ، سبب اختیار کرو، اٹھنی کو باندھ دو، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں سبب وغیرہ کچھ نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے اعمال ہی سب کچھ ہے۔ یہ سب سیرت سے ہٹی ہوئی بات ہے، قرآن اور حدیث سے ہٹی ہوئی بات ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر متوکل کون ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ علیہ السلام کھانے میں پرہیزی کی بات ہے۔ اسی طریقے سے احد کے موقع پر آپ نے ایک نہیں 2 بختر اور 2 زرہیں آپ نے پہنی تھی۔ آپ علیہ السلام سے بڑھ کر متوکل کون ہو سکتا ہے؟ جی آپ علیہ السلام سبب اختیار کرنے کو کہہ رہے ہیں۔ پتہ چلا سبب اختیار کرنا یہ نبوی تلقین ہے، آپ علیہ السلام نے اس کی تلقین فرمائی ہے۔ اور اگر بعض اکابرین کے واقعات تھے، کوئی سبب اختیار نہیں کیا تھا اور آسمان سے سیدھی مدد آئی تھی، وہ لوگ بڑے اونچے لوگ تھے، وہ وی آئی پی لوگ تھے۔ جب تک کسی کے پاس وی آئی پی کارڈ نہ ہو اور وی آئی پی اس کو کارڈ نہ دیا جائے، وہاں تک وہ وی آئی پی ڈبے میں سواری نہیں کر سکتا۔ بایزید بن جائے، جنید بغدادی بن جائے، ذوالنون مصری بن جائے، وقت کا بہت بڑا ایک ایسا اللہ کا ولی بن جائے کہ جنگل میں آسمان سے من و سلوہ اتروا رہا ہے، الگ بات ہے۔ لیکن جو کارڈ وی آئی پی کو دیا جاتا ہے، تم عامی آدمی اس ڈبے میں سفر کرنا چاہیں تو اس کو پولیس والوں کے ڈنڈے لگیں گے کہ آپ کے پاس یہ کارڈ نہیں ہے۔ تو وہ جو بات تھی کہ اعمال سب کچھ ہے، یہ بات عام نہیں ہے، یہ اس وقت ہوتا ہے جب آدمی بہت آگے نکل جائے تو عمومی انداز میں یہ بات نہ ہو۔ جی ورنہ ہم کو تو کہا گیا ہے کہ سبب اختیار کرو اور اس کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے توکل کی روایت میں خود سبب اختیار کرنے کو کہا گیا۔ حدیث میں آتا ہے لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پر ایسا بھروسہ کرو جیسے بھروسہ کرنے کا حق ہے تو اللہ تم کو اس طرح روزی دے جیسے اللہ تعالیٰ پرندے کو روزی دیتے ہیں کہ چڑیائیں خالی پیٹ جاتی ہیں اور پیٹ بھر کر کے آتی ہیں۔ صبح کو اپنے گھونسلے سے چڑیائیں نکلتی ہیں، شام آتی ہے تو ان کی پوٹیاں بھری بھی ہوتی ہے۔ حضرت تھانوی فرماتے توکل کی روایت میں یہ بات کہی گئی تو اس میں کہا گیا کہ پرندے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، نکلے، اس کا مطلب سبب اختیار کیا۔ پتہ چلا توکل کی روایت میں بھی سبب اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ فرمایا کہ مجھے غم میں ڈالتی ہے یہ بات کہ تم یوسف کو لے جاؤ اور مجھے خوف ہے کہ اس کو بھیڑیا کھا لے اور تم اس سے بے خبر رہو۔ قالوا لئن اکلہ الذئب، بھائیوں نے کہا کہ اگر یوسف کو بھیڑیا کھا گیا اور ہم جماعت کی جماعت ہو تب تو ہم گئے گزرے ہوں گے۔ فلما ذهبوا به، جب بھائی لوگ حضرت یوسف کو لے گئے، حضرت یعقوب یوسف کو الگ نہیں کر رہے تھے، بہت زیادہ محبت تھی، لیکن بھائیوں نے بات بنا کر حضرت یوسف کو ابا سے الگ کیا۔ ابا یوسف کو دو، ہم ان سے بہت اچھا رکھیں گے۔ اب جب حضرت یعقوب نے بادل ناخواستہ یوسف کو الگ کیا، سب بھائی پیار کر رہے ہیں، لاؤ یوسف کو میں اٹھاؤ، یوسف کو میں اٹھاؤ، ابا کو دکھانے کے لیے حضرت یوسف کو لے کر بھائی جب آگے بڑھے اور ٹیلے سے نیچے اترے، جس بھائی کے کندھے پر حضرت یوسف تھے اس بھائی نے بڑی تیزی سے یوسف کو نیچے پٹکا۔ ہر بھائی تماچا مار رہا ہے، فرمایا وہ بھائی مکہ مار رہا ہے، چھوٹے یوسف ہے، اس بھائی کی مدد مانگ رہے ہیں، اس بھائی کی مدد مانگ رہے ہیں، بھائی میرے ساتھ رحم کرو، لیکن کوئی رحم کرنے کو تیار نہیں۔ سب یہ کہہ رہے بلا لو 11 ستاروں کو جو تم نے خواب دیکھا تھا، انی رأیت 11 کوکبا، بلاؤ تمہاری مدد کے لیے آ جائیں گے۔ کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اب ابا بھی دور ہو گئے ہیں، یوسف علیہ السلام بچپن سے حالات میں ہے۔ اللہ جب کسی کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں حالات کی بھٹیوں میں پیستے ہیں، حالات کی بھٹیوں میں پیستے ہیں۔
کبھی کبھی بچپن میں یتیم کر دیا، سب سایہ ہٹا دیا، رلایا اور بہت رلایا، ہر اعتبار سے جب اسباب کی دنیا میں ٹوٹ گیا، پھر اللہ کی طرف یہ متوجہ ہوتا ہے، روتا ہے اور بہت روتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، کوئی مائی کا لال اس کا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ ہمارے آپ کے لاڈلے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو بہت زیادہ پیار تھا، لیکن بچپن سے حالات آئے، ابھی آپ کی پیدائش نہیں ہوئی، ابا چلے گئے، امی 5-6 سال کے بعد مدینۃ المنورہ سے آتے ہوئے مقام ابوا پر وہ بھی روانہ ہو گئی۔ دراصل گئی تھی اپنے شوہر کی قبر پر مدینۃ المنورہ، تو وہاں جا کر کے سوچا اور بہت سوچا کہ میرے شوہر چلے گئے، اور ادھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی عمر کے تھے، اللہ نے نورانی چہرہ دیا تھا، تو سوچ لیا، بہت سوچ لیا، سوچتے سوچتے مقام ابوا پر آ کر روح نے وہاں سے روح پرواز ہو گئی، اٹیک آ گیا، دل کا دورہ پڑ گیا، وہی انتقال فرما گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ام ایمن جو گویا کہ ان کے والدہ کی باندی تھی، وہ باندی حضور کو لے کر کے وہاں سے آئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے کمر سے چمٹ گئے، الگ نہیں ہوتے، اور یوں کہہ رہے ہیں کہ امی میں تمہیں چھوڑ کر کہاں جاؤں۔ ایک بچے کو اپنی ماں کی محبت کا آسرا ہوتا ہے، لیکن ام ایمن نے آپ کو لیا۔ ادھر دادا انتظار کر رہے تھے، میری بہو گئی ہے، کب آئے گی؟ ادھر تو پتہ چلا کہ بہو کا بھی انتقال ہو گیا، لڑکے کا تو پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا۔ عبد المطلب کو بہت باری لگا، اب یہاں پوتا اکیلا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دادا عبد المطلب اپنے ساتھ رکھتے ہیں، دادا کا سہارا ہے۔ بیت اللہ کے پردے میں، بیت اللہ کی چوکھٹ کے پاس ایک گودڑی لگائی جاتی تھی، اور دادا عبد المطلب کا قد اللہ نے بہت اونچا بنایا تھا۔ حضور کے دادا تھے، بڑے خوبصورت اور حسین اور جمیل تھے، کسی کی مجال نہیں تھی کہ اس گودڑی پر کوئی بیٹھ سکے، لیکن دادا عبد المطلب اپنے پوتے کو بٹھاتے تھے اور فرماتے تھے مستقبل میں میرے پوتے کی کوئی شان ہوگی، بہت اچھا رکھتے تھے۔ وہ بھی تھوڑا سا عرصہ ہوا، دادا عبد المطلب دنیا سے چلے گئے، دادا کا سہارا تھا وہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ اللہ کے رسول ایک مرتبہ فرماتے تھے مجھے یاد ہے دادا کا انتقال ہو گیا ہے، جنازہ جا رہا تھا تو میرے پاؤں میں جوتیاں بھی نہیں تھی، اور مکۃ المکرمہ کی نوکیلی پتھریلی کنکریاں میرے پاؤں میں گھستی جا رہی تھی۔ دادا بھی چلے گئے، جاتے جاتے اپنے بیٹے ابو طالب کے حوالے کر کے گئے، میرے اس پوتے کو اچھا رکھنا۔ ابو طالب نے رکھا اور بہت اچھا رکھا، ابا کی نصیحت تھی، اور وہ بھی ایسا ہوا کہ تھوڑے وقت میں ابو طالب بھی دنیا سے روانہ ہو گئے۔ مکہ کے لوگوں کو آپ کو ستانے کا موقع مل گیا، اللہ کے رسول دعوت کا کام کرتے تھے، ابو طالب نے ویزا دی تھی، ابو طالب نے پرمیشن دی تھی، مکۃ المکرمہ میں کسی کو کام کرنا ہو تو وہاں شورا بنی ہوئی تھی، ابو طالب بھی ان کے ممبر تھے، متیم بن عدی بھی تھے، ابو لہب بھی تھا، اور بڑے بڑے لوگ، ابو جہل بھی تھا۔ کسی نہ کسی کا آپ کو اس کی طرف سے پروانگی ہوگی تو کام کرنے کی اجازت ملے گی۔ جب ابو طالب دنیا سے روانہ ہو گئے، حضرت گھبرا گئے، ایک پروانگی تھی وہ چلی گئی۔ ابو طالب نے کہہ دیا تھا میرے بھتیجے کو میرے حیاتی میں کوئی نہیں چھیڑ سکتا، جب تک میں موجود ہوں کسی کی طاقت نہیں ہے۔ ابو طالب کے انتقال کے بعد حضور نا امید ہو گئے، تو پھر اللہ کے رسول نے سوچا مکہ والے ستاتے ہیں، طائف جاؤں اور طائف میں جا کر کے وہاں کے لوگوں کو دعوت دوں، لیکن طائف والوں نے وہ معاملہ کیا جو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں پہلا ہی واقعہ نقل کیا ہے، دل کو ہلا دینے والا۔ فرمایا وہاں کے اوباش بچوں نے آپ کو پتھر مارے ہیں، 3 کلومیٹر تک آپ کو دوڑایا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام خون ہوئے ہیں، آپ کی جوتیاں آپ کے خون میں لت پت ہو چکی ہے، اور اتنا مارا کہ دشمن کو بھی رحم آ گیا۔ ایک انگور کے باغ میں آپ ٹھہرے ہیں تھکے ہارے، تو انگور کے مالک نے دیکھا، باغ کے مالک نے دیکھا بہت مارا ہے، تو دشمن ہونے کے باوجود اسے رحم آ گیا، انگور کا خوشہ آپ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ اس وقت جبرائیل آتے ہیں، جبرائیل کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی آتا ہے،
لیکن آپ کے حوصلے کو سلام، آپ کے صبر کو سلام۔ آپ نے فرمایا میں بد دعا نہیں کروں گا، یہ نہیں تو کل ان کی نسلوں میں کوئی آئے گا اور میری دین کی بات کو قبول کرے گا۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ محمد بن قاسم ثقفی کا واقعہ جھومتے ہوئے بیان کرتے تھے کہ قبیلے ثقیف جنہوں نے ستایا تھا اسی میں سے محمد بن قاسم ثقفی آتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سندھ میں اور پھر ہندوستان میں اسلام کا چراغ ان کے ذریعے سے اللہ روشن فرماتے۔ آپ تھکے ہارے مکۃ المکرمہ میں آئے، اسباب کی دنیا میں ٹوٹ چکے تھے، کوئی سہارا نہیں ہے۔ اپنے کو سپورٹ دینے والی خدیجہ بھی چلی گئی رضی اللہ عنہا، بہت سپورٹ دیا تھا۔ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد آپ بار بار یاد کرتے تھے میری خدیجہ، میری خدیجہ۔ حضرت عائشہ فرماتے تھے اس بڈھی کو بہت یاد کرتے ہو۔ آپ نے فرمایا عائشہ جس موقع پر مجھے پوری دنیا نے ستایا تھا سب سے پہلے اگر کسی نے مجھے سپورٹ دیا تھا میری خدیجہ نے سپورٹ دیا تھا۔ اچھی کوئی چیز بنتی تھی تو آپ کہتے تھے میری خدیجہ کی سہیلی کی وہاں بھیجو، یہ حضرت فرماتے تھے میری خدیجہ نے مجھے سپورٹ دیا تھا۔ حتیٰ کہ جس موقع پر فتح مکہ کے موقع پر آپ 10,000 کا لشکر لے کر کے آئے ہیں اور مکۃ المکرمہ میں داخل ہوئے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحاباؤں کا ٹولہ لے کر فتح مکہ کا پرچم اور جھنڈا حضرت خدیجہ کی قبر کے اوپر گاڑا، اور آپ نے فرمایا فتح مکہ میں جیسے آپ کی قربانی ہے وہاں میری خدیجہ کی بھی قربانی ہے۔ جس وقت میں نے کام شروع کیا تھا اس وقت سب سے پہلے مجھے سپورٹ دینے میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ہاتھ ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احسان کو یاد رکھنے والے تھے، احسان فراموش نہیں تھے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسباب کی دنیا میں ٹوٹ چکے ہیں، اب یہاں مکۃ المکرمہ میں آئے، کام کرے تو کیسے کرے؟ ایک صدر گیٹ تھا، وہاں سے داخل ہونا ہے مکۃ المکرمہ میں، چاروں طرف گویا کہ ناکہ بندی تھی، گیٹ سے مکہ میں آنا ہے۔ آپ علیہ السلام اسباب کی دنیا میں ٹوٹ کر 2 ہاتھ کیواڑ کے اوپر رکھ کر گیٹ کے کیواڑ پر رکھ کر، ہمت کا پہاڑ آدمی، آپ کتنی بڑی ہمت والے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں بڑی بڑی لڑائیوں میں ہم حضور کے دامن میں پناہ لیتے تھے، جب گھبرا جاتے تھے حضور کے قدموں میں پناہ لیتے تھے، بڑے بڑے حالات میں بھی آپ کا دل متزلزل نہیں ہوتا تھا۔ فرمایا آپ علیہ السلام اس موقع پر اسباب کی دنیا میں ٹوٹے ہوئے وہاں مکۃ المکرمہ کے صدر گیٹ پر آ کر سر جھکا کر بڑے بڑے آنسو گرا رہے ہیں، آسمان کی طرف دیکھ کر کہہ رہے ہیں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اسباب کی دنیا میں ٹوٹ چکا ہوں، اے اللہ میں تیرے رحمت کا امیدوار ہوں، اور آپ بڑے بڑے آنسو گرا رہے ہیں۔ اسی وقت وہاں سے متم بن عدی نکلتا ہے، وہی شورا کا ایک ممبر تھا مکۃ المکرمہ میں، دار الندوہ کے جو ممبران تھے ان کے ایک شورا کے ایک ممبر میں متم بن عدی کا نام ہے، بڑا بہادر تھا۔ متم بن عدی وہاں سے نکلا تو دیکھا محمد ابن عبداللہ بالکل لاچاری کی کیفیت میں، بالکل بے چارگی کی حالت میں 2 ہاتھ کیواڑ پر رکھ کر آنکھوں میں سے دھڑا دھڑا آنسو بہا رہے ہیں۔ اسے بھی رحم آ گیا، یا محمد عجیب بے چارگی کی حالت میں کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا متم دیکھ رہے ہو لوگوں نے میری کیا حالت کی ہے، خون خون تھے، کپڑے خون میں لت پت تھے، طائف والوں نے میری یہ گت بنائی ہے۔ متم کو رحم آ گیا، آپ کے ساتھ یہ رویہ ہمارے ہوتے ہوئے، ٹھہرو ابھی میں آتا ہوں۔ متم بن عدی اسی وقت اپنے گھر جاتا ہے، اپنے بچوں کو کہا، بہت سارے لڑکے تھے، کہا اپنی حیاتی میں محمد ابن عبداللہ کو کسی نے ستایا ہے، میرے ساتھ چلو۔ متم بن عدی اپنے سارے بچوں کو ہتھیاروں سے لیس کر کے آتا ہے، اللہ کے رسول کے پاس آ کر کے کہا یا محمد آپ بیچ میں آ جاؤ، سب بچوں کو چاروں طرف کیا، فرمایا ہمارے ساتھ حرم چلو، بیت اللہ کے پاس چلو، اور وہاں آ کر متم بن عدی نے اعلان کیا ابو طالب کے مرنے سے محمد کو کوئی یتیم نہ سمجھے، ابو طالب کے چلے جانے کے بعد آج سے متم بن عدی پروانگی دیتا ہے، ہماری حیاتی میں کسی کی طاقت نہیں ہے کہ محمد ابن عبداللہ کو ہاتھ لگائے۔ اللہ اکبر، یہ ہے اللہ جب کسی سے کام لینا چاہتے ہیں تو پھر دشمنوں کے ذریعے سے بھی حفاظت کا اسباب اللہ تعالیٰ کرواتے ہیں۔ شیر کو حفاظت کے لیے لے آتا ہے،
ایک بہت بڑے محدث تھے، فرمایا انہوں نے کسی بادشاہ کے سامنے حق بات کہہ دی تو وہ بادشاہ غصے ہوا، ٹھیک ہے ہم ان کو سزا دیں گے۔ اب ان کو کہا گیا کہ ان کے اوپر بھوکا شیر چھوڑیں گے۔ ایک میدان تھا، اس میں اس محدث وقت کو، بہت بڑے اللہ کے ولی کو لایا گیا اور اپنے لوگوں کو کہا گیا کہ 2 دن شیر کو بھوکا رکھو اور پنجرے میں بند کر کے لاؤ اور شیر کو ان کے اوپر چھوڑو۔ وہ اللہ کے ولی میدان کے بیچ میں بیٹھے ہیں، سب شاگرد رو رہے ہیں، مرید رو رہے ہیں کہ تھوڑی دیر میں یہ لقمہ اجل بن جائیں گے، ابھی شیر آئے گا اور ان کا نام ختم کر دے گا۔ سب رو رہے ہیں، رشتہ دار رو رہے ہیں اور وہ آرام سے بیٹھے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں۔ اور بلکہ وہاں سے شیر کو چھوڑا گیا، بڑی تیزی کے ساتھ لپکا، پاس میں آ کر کے ان کے قدم کو چومنے لگا، بوسہ دینے لگا، بھیگی بلی کی طرح۔ وہاں پاس میں بیٹھ گیا، سب لوگ تعجب کرنے لگے۔ ظالم بادشاہ سمجھ گیا یہ ایرے گہرے نتو خیرے نہیں ہے، یہ کوئی بڑے مقام کا آدمی ہے۔ ظالم بادشاہ نے کہا معاف کرنا، میں نے آپ پر ظلم کیا، آئندہ کبھی یہ غلطی نہیں کروں گا۔ لوگوں نے کہا ہمیں سمجھ نہیں آیا، آپ ٹینشن میں نہیں تھے، کچھ سوچ رہے تھے، کیا سوچ رہے تھے؟ کہ ٹینشن کا میں نے میرے اللہ سے صلح کر دی ہے، کوئی گناہ نہیں کرتا، تو مجھے یقین تھا کہ اللہ نے میرے اور مخلوقات کے درمیان میں بھی صلح کر لی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے میں اور اللہ کے درمیان میں صلح کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اور مخلوقات کے درمیان میں صلح کر دیں گے۔ شاگردوں نے کہا حضرت آپ کیا سوچ رہے تھے؟ کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر شیر نے آ کر کے میرے بدن کو چھویا اور وہاں کپڑوں کے اوپر اپنی رال لگائی تو نماز کا کیا ہوگا؟ وضو گویا کہ اس کا جھوٹا ہے، تو میں اس کے تعلق سے سوچ رہا تھا، مجھے مرنے کا کوئی ٹینشن نہیں تھا۔ اللہ مدد کرتا ہے اور موقع پر اللہ حفاظت کا انتظام کرتا ہے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حالات آئے، رلایا اور بہت رلایا، حالات کوئی کم نہیں تھے۔ پھر اور رلانے کے لیے طائف والوں کے پتھر لگے، اللہ کے اشارے کے بغیر تو نہیں ہو سکتا، رلانا تھا، بہت روئے، اس لیے کہ ان کو بڑے مقام تک پہنچانا تھا۔ اتنے بڑے مقام تک پہنچایا، طائف کے بعد اللہ پاک نے جبرائیل کو کہا جبرائیل میرے محبوب پر بہت چوٹ آئی ہے، اب تو ان کو میرے پاس بلا لو، یعنی جنت کی سیر کرا لو، آسمانوں پر بلا لو۔ براق بھیجا گیا اور اپنے پاس بلایا، جیسے کسی بچے پر کوئی حالات آئے باپ قریب میں بلا کر کے اس کو تسلی دیتا ہے، بیٹا مت گھبرا، بچے کو تسلی مل جاتی ہے۔ اللہ پاک نے نبی جی کو اپنے پاس آسمانوں میں بلایا۔ فلما ذهبوا به، جب بھائی لوگ حضرت یوسف کو لے کر کے گئے اور اتفاق کیا کہ ان کو گہرے کنویں میں ڈال دے، تو ہم نے یوسف کی طرف وحی کی، کنویں میں ڈالنے لگے۔ کنواں گہرا تھا، سانپ بچھو رہتے تھے اور کنویں کا پانی کڑوا تھا، لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف جب کنویں میں گئے ہیں تو حضرت یوسف کی برکت سے کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا۔ تبرک بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور بزرگوں کے آثار سے تبرک اختیار کرنا یہ سیرت سے ہٹی ہوئی چیز نہیں ہے۔ جی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے بعد آپ کے بال کاٹے جا رہے ہیں، آپ نے ان صحابی کو کہا صحاباؤں میں بال تقسیم کرو، بال تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ اللہ کے رسول نے بال دیے تھے تاکہ لوگ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سے تبرک اختیار کریں، اور بال کا تبرک یہ تھا کہ خالد ابن ولید اپنی پگڑی میں ٹوپی میں حضرت کا بال سی دیا تھا، جس لڑائی میں جاتے تھے فتح ہو جاتی تھی۔ حضور کے بال کی برکت، ایک موقع پر بہت وقت ہو گیا لیکن میدان فتح نہیں ہو رہا، لوگ پریشان ہیں۔ خالد ابن ولید ہے، اللہ نے ان کو، حضور نے لقب دیا تھا سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار۔ موت کے موقع پر کہتے تھے افسوس میں بستر پہ مر رہا ہوں، کاش کسی لڑائی کے میدان میں ہوتا اور شہادت کی موت نصیب ہوتی۔
اس واقعے پر پہنچ کر دارالعلوم دیوبند کے ایک مایہ ناز استاد صدر المدرسین حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، خامخواہ حضرت خالد ابن ولید یہ لڑائی میں شہید ہونے کی تمنا کرتے تھے، اس لیے کہ جب حضور نے سیف من سیوف اللہ کا لقب دے دیا ہو تو بھلا وہ تلوار ٹوٹنے والی کہاں تھی؟ وہ تو کبھی نہ ٹوٹتی۔ خالد ابن ولید بہت محنت کر رہے ہیں لشکر، لیکن وہاں فتح حاصل نہیں ہو رہی۔ اتنے میں ایک صاحب آ رہے ہیں گھوڑے پر، نقاب ڈالے ہوئے ہیں، تیزی کے ساتھ گھوڑا دوڑا رہے ہیں۔ لوگوں نے گھوڑا روکنے کی کوشش کی لیکن وہ رک نہیں رہے، زبردستی روکا۔ تب پتہ چلا کہ پردے کی آڑ میں، چادر کی آڑ میں خالد ابن ولید کی بیوی موجود تھی۔ انہوں نے کہا مجھے جانے دو، آج میرا شوہر خالد بال مبارک بھول گیا ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک والی ٹوپی، لہذا میں دینے جا رہی ہوں۔ چنانچہ وہ آئی، خالد ابن ولید کو وہ ٹوپی دی، فوراً میدان فتح ہو گیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بال دیے تھے اس سے پتہ چلا تبرک ہے۔ ایک صحابی کے انتقال کا وقت قریب آیا، اپنے بچے کو بلایا، بیٹا یا میں دنیا سے جا رہا ہوں، فلاں تاکچے میں ایک کرتا پڑا ہوا ہے، کپڑا ہے، میرے مرنے کے بعد میرے کفن میں اس کپڑے کو پہنانا۔ بیٹا میں نے ان کپڑوں میں بدر میں حاضری دی تھی، بدر کے موقع پر میں نے یہ کپڑے پہنے تھے اور بدر والوں کی اللہ نے مغفرت کر دی۔ اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، میں نے تم سب کو معاف کر دیا، تمہیں اب جو کرنا ہو کرو۔ یہاں تک کی بشارت بدریین کو مل گئی، بیٹا ذرا یہ کرتا پہنانا، ہو سکتا ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ میری مغفرت کا سامان کر دے۔ تو تبرک ثابت ہے جی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی آئے بڑا کارنامہ انجام دے کر، مدینہ سے وہ صحابی مکہ آئے تھے، بڑا کام کیا تھا۔ 17 دن کے بعد پہنچے ہیں، حضور نے کہا وہ صاحب آ رہے ہیں، حضور کو کشف ہو گیا، وحی آ گئی۔ جب وہ آئے تو آپ نے خوش ہو کر کے کہا تم نے ہمارا کام کیا ہے، میری چھڑی آپ کے پاس رکھنا، جب انتقال ہو جائے تو اپنے قبر میں چھڑی کو دفنانا، کل اس چھڑی کے ساتھ میری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پتہ چلا کہ تبرک حاصل کرنا یہ کوئی سیرت سے ہٹی ہوئی چیز نہیں ہے جی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالنے لگے، اور حالات اپنوں کی طرف سے ہوتے ہیں، بھائی لوگ ہی تھے، اسی لیے تو صلہ رحمی کی بات آئی۔ صلہ رحمی اس لیے کہ توڑ آپس میں ہی ہوتا ہے، راستے میں جانے والے سے ہمیں کیا مسئلہ، اندر کے لوگوں سے ہی معاملہ بنے گا، اس لیے وہاں صلہ رحمی کی تلقین کی کہ قطع رحمی نہ ہو جی۔ ہم نے حضرت یوسف کی طرف وحی کی کہ تم ضرور بھی ضرور ان کو یہ معاملہ بتاؤ گے۔ کنویں میں جب بھائی گرانے لگے، رسی سے باندھا، ان کا کرتا نکال کر ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور رسی سے لٹکایا۔ حضرت یوسف نے من پکڑ لیا، کنارہ پکڑ لیا، کون گرنا چاہے گا؟ تو کنارہ ہٹایا، اب نیچے لٹکایا گیا، بیچ میں گئے اور اوپر سے رسی کاٹ دی۔ فوراً اللہ پاک نے حضرت جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل میرے یوسف پر حالات ہیں، جلدی سے جاؤ اور اچھے انداز میں اٹھا کر کے ایک جگہ بٹھا دو، تکلیف نہ ہو۔ جب بندہ اللہ کی محبت میں بہت آگے نکل جاتا ہے، آسمانوں کے نظام میں کھلبلی مچ جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو خواب کی بنیاد پر جب ذبح کرنے کے لیے لٹایا تو ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اللہ کی محبت میں تیار تھے اور بیٹے اسماعیل نے بھی کہا کہ ابا خواب جو دیکھا ہے پورا کر دیجئے اور اوندا لٹا دیجئے اور چھری کو تیز کر دیجئے، اچھے انداز میں مجھے باندھ دیجئے، آپ باپ ہو، باپ کو بچے کا چہرہ دیکھ کر پیار آ جاتا ہے، مجھے اوندا کر دینا تاکہ میرے چہرے پر آپ کی نظر نہ پڑے۔ ایک تو سالوں کے بعد اللہ نے بچہ دیا تھا، اور وہ بھی اللہ نے ڈائریکٹ وہی بھیج کر نہیں، خواب کے ذریعے سے کہ میرا بندہ یعقوب کس طریقے سے میری بات کو پورا کرتا ہے۔ جب ذبح کرنے کے لیے لٹایا اوندا اور چھری پھیرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو کہا، جبرائیل جلدی جاؤ، میرے خلیل کے حبیب پر چھری پھیری جا رہی ہے،
جانے میں اگر دیری کر دی اور اگر گلے کی ایک رگ بھی کٹ گئی تو میں تمہارا نام فرشتوں کی فہرست میں سے نکال دوں گا۔ صاحب تفسیر کثیر نے اس کو نقل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہارا نام فرشتوں کی فہرست میں سے نکال دوں گا۔ جبرائیل بھی گھبرا گئے، مینڈھا لے کر کے آئے آسمانوں سے، اللہ اکبر اللہ اکبر، تکبیر تشریق کا نظارہ یہ عاشق اور معشوق کا نظارہ تھا۔ میرے اور آپ کے لاڈلے نبی فتح مکہ کے موقع پر جب بیت اللہ گئے ہیں، طلحہ ابن شیبہ کے پاس چابی لے کر اندر میں نماز پڑھنے کے لیے فتح مکہ کے موقع پر، تو سامنے وہ مینڈے کے سینگ تھے، سامنے رکھے ہوئے تھے بیت اللہ میں۔ جب آپ نماز پڑھ کے باہر نکلے تو آپ نے طلحہ ابن شیبہ کو کہا کیا اچھا ہوتا تم ذرا مینڈے کے اوپر کپڑا ڈال دیتے، میری نظر نہ پڑتی اس کے اوپر نماز کی حالت میں۔ علماء فرماتے ہیں وہ مینڈے کا سینگ تھا، لیکن جس زمانے میں عبداللہ ابن زبیر کو سولی پر چڑھایا ہے حجاج ابن یوسف نے اور ظلم کر دیا، اس ظلم کا اثر یہ ہوا کہ وہ مینڈے کے سینگ راکھ ہو گئے۔ ظلم کہاں ہوتا ہے اور اس کے اثرات اس راکھ پر پڑتے ہیں، اس مینڈے پر پڑتے ہیں، اور وہ مینڈا راکھ ہو گیا۔ گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں تو گھر کی در و دیوار پر اس کے اثرات پڑتے ہیں، اور نیکی کرتے ہیں تو اس کے بھی نورانی اثرات ہماری ایک ایک چیزوں پر اور ہمارے گھر میں باندھے جانے والے جانوروں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو بڑی محبت کے ساتھ کنویں میں اللہ پاک نے ایک پتھر کے اوپر پناہ دے دی، ان کو کوئی چیز نہ تکلیف دے۔ جی ہم نے حضرت یوسف کی طرف وحی کی، اللہ فرماتے ہم نے کیا، اللہ اپنی طاقت بتاتے، جگہ جگہ قوم عاد کو ہم نے تباہ کیا، فرعون کو میں نے ڈبایا، جی قارون کو میں نے محل سمیت زمین میں دھسایا، میں نے کیا۔ جیسے کوئی پہلوان کام کر کے اپنی طاقت بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی طاقت کا نظارہ بتایا ہے۔ اس لیے مرد مومن کا کام یہ ہے جب ایسی عذاب کی آیتیں آئے تھوڑی دیر قرآن کو ایک طرف رکھ کے کہے اے اللہ پاک قرآن پڑھتے پڑھتے تیری عذاب کی آیت پر سے میرا گزر ہوا، بہت ڈر لگتا ہے قبر کے عذاب سے، اے اللہ تو مجھے بچانا، میرے بچوں کو بچانا۔ ہمارا نبی رویا کرتا تھا اور رحمت کی آیتوں پر سے گزرے تو قرآن ایک طرف رکھ کر کے کہیں کہ اللہ قرآن پڑھتے پڑھتے رحمت کی آیتوں پر سے گزرا ہوں، اے اللہ تو مجھے اور میری نسلوں کو آباد کرنا، ہم کو رحمت میں سے کچھ حصہ عطا فرمانا۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا یوسف مت گھبراؤ، وہ مارنا چاہتے ہم بچائیں گے، وہ ذلیل کرنا چاہتے ہم آپ کو عزت دیں گے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی تم اپنے بھائیوں کے سامنے کہہ دو گے۔ ہم نے حضرت یوسف کی طرف وحی کی کہ ضرور بھی ضرور آپ ان کو ان کا یہ معاملہ بتاؤ گے اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صفت یوسفی کے ساتھ متصف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے کے ذریعے سے سب کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضرت یوسف کی صفت پر آ جاؤ، چاہے کیسے ہی دجال کے فتنے میں کیوں نہ ہو، حفاظت کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ دیوار سے حفاظت نہیں ہوتی، فصیل بنانے سے حفاظت نہیں ہوتی، حفاظت تو ان اعمال سے ہوتی ہے۔ جنگل میں بھی اللہ منگل بنا دیں گے اور خطرات میں بھی اللہ ہماری حفاظت کا سامان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ سبحان اللہ و بحمدہ۔